سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عن ہانئ انہ لما وفد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي شيء يوجب الجنة؟ قال حسن الكلام وبذل الطعام، رواه الحاکم فی المستدرک۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں سیدنا ہانی بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جنت میں جانا یقینی ہو جائے، جنت واجب ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو کرنا اور کھانے کھلانا۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت سارے ایسے واقعات اور بہت سارے صحابہ سے مروی روایات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے جنت میں جانے والے اعمال پوچھا کرتے تھے، جنت میں جانے کے لیے وظائف پوچھا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں کاروبار نہ چلے تو لوگ وظائف پوچھتے ہیں، بچوں کے رشتے نہ ہوں تو وظائف پوچھتے ہیں، کوئی بیٹا نافرمان ہو اس کے لیے ورد وظیفے پوچھتے ہیں، کسی بیٹے یا بیٹی کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنت میں جانے کے لیے وظیفے اور جنت میں جانے کے لیے اعمال پوچھتے ہیں۔ گویا ایک ہی طلب اور ایک ہی تڑپ نظر آتی ہے کہ جنت مل جائے اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اس کے لیے ہر وقت مچلتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے کے لیے کوئی بھی عمل سنتے تو بہت کوشش کر کے، جد و جہد کر کے اس عمل پر پابندی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول، سیدنا ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز ہے، ای شیء یوجب الجنہ، کون سی چیز ہے جو جنت واجب کر دیتی ہے، یعنی جس کو کرنے سے، جس عمل کو اپنانے سے جنت میں جانا یقینی ہو جائے گا۔ آپ نے پہلی بات فرمائی حسن الکلام، گفتگو اچھی ہونی چاہیے، بات اچھے طریقے سے کرے، لب و لہجہ انسان کا بڑا اچھا، بہت عمدہ اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، اس میں ایک یہ بھی بتایا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اگر کوئی ان سے بد کلامی کرتا ہے تو وہ حسن کلام سے اس کا جواب دیتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی بد سلوکی کرتا ہے تو وہ حسن سلوک سے جواب دیتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے نا، کہتے ہیں یہ شیر نو سوا شیر، کہتے جی پلا مانسی کا زمانہ ہی نہیں جناب، شریف بندے نے تو لوکی زندہ ہی نہیں رہن دیندے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں کی بد سلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں اور بد کلامی کا جواب حسن کلام سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھا جواب اور برا جواب یہ برابر نہیں ہو سکتے اپنے رزلٹ کے، اپنے نتیجے کے لحاظ سے۔ ادفع باللتی ہی احسن،
لوگوں کی بری باتوں کا جواب اچھی باتوں کے ساتھ دیا کرو، بلکہ اس بات سے دو جو سب سے اچھی ہو، برائی کا جواب دو سب سے اچھے طریقے کے ساتھ۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ دلی دوست بن جائے گا۔ لیکن فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس کی توفیق تو حوصلے اور ہمت والوں کو ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس کی توفیق تو خوش نصیب لوگوں کو ہوتی ہے۔ یعنی بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک کرنا، بد کلامی کے جواب میں حسن کلام کرنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ ہمت والے لوگوں کو توفیق ملتی ہے، با ہمت لوگوں کو، کم ہمت لوگوں کو نہیں ملتی۔ اور با مراد لوگوں کو، سعادت مند لوگوں کو اس کی توفیق ملتی ہے، بدبختوں کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں بھی سعادت مند بنائے، خوش نصیب بنا دے، با ہمت بنا دے۔ اچھی گفتگو کرنی ہے، حسن الکلام۔ اور دوسری بات بدل الطعام، کھانے کھلانا۔ اور کھانا کھلانے کے لیے کسی تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان 2-4 قسم کے کھانے تیار کرے، پھر کوئی خاص طریقے سے ترتیب لگائے، سجائے ان کو، پھر مہمانوں کو بلائے۔ جو گھر میں انسان کھا رہا ہے اسی میں سے کوئی 7 مہمان شامل کر دیا، کسی کے ہاں تحفہ بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ نصیحت فرمائی کہ گھر میں سالن پکائے نا جب، تو پانی زیادہ ڈال لیں، شوربہ بنا لیں، تاکہ اپنی ہمسائی کو، اپنی سہیلی کو تحفہ دیا جا سکے۔ یعنی سالن کا شوربہ بڑھا کر کسی کو کھانے کا تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ کتنا آسان کام ہے۔ نبی علیہ السلام کھانے کھلاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور چونکہ یہ یہودیوں کے تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب پہنچے، آپ صحابہ کرام کو اس وقت جو نصیحت کر رہے تھے نا، مدینہ میں آنے کے بعد انصار اور مہاجرین 2 الگ الگ گروہ اور قومیں اکٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو آپس میں جوڑ رہے تھے، ملا رہے تھے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق انہیں باہم بھائی چارے کا درس دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام عام کر دو اور ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو۔ کھانے کھلانا، بدل الطعام۔ آپ نے فرمایا یہ کھانے کھلانا یہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرات، جنت جیسی عظیم الشان نعمت اور عظیم کامیابی، جس کو قرآن کبھی ذالک الفوز العظیم کہتا ہے، کبھی ذالک هو الفوز العظیم کہتا ہے، کبھی ذالک الفوز الکبیر کہتا ہے، کبھی ذالک هو الفوز المبین کہتا ہے۔ جنت عظیم کامیابی، اس کے لیے اگر دنیا میں انسان کسی کو کھانا کھلا دے، اور قرآن مجید نے کھانا کھلانے والوں کی تعریف بھی کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ کھانے کی، اصل میں قرآن یہ نہیں کہتا کہ جب تمہارے پاس وافر ہو تو پھر کھلاؤ، خود کو ضرورت ہے۔ اپنے پاس کوئی ایسا نہیں صورتحال کہ انسان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے لیے اس کی شدید محبت ہے، ضرورت ہے، چاہت ہے، اس کے باوجود کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہاں ہم آپ کو کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، کہ کھانے کھلانے سے قیامت کو اہل ایمان کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ تو کھانے کھلانا لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کھانا کھلایا ہے نا تو کسی بدلے کے متمنی نہیں ہے، اور نہ شکریہ کے متمنی ہے کہ کھانا کھایا ہے تو کم از کم شکریہ ادا کر دیں۔ یہ کھانا کھانے والے کا مسئلہ ہے، وہ شکریہ کہتا ہے یا نہیں کہتا، جزاک اللہ خیرہ کہتا ہے یا نہیں کہتا، اس کے بدلے میں آپ کو کھانا کھلاتا ہے نہیں کھلاتا، یا اس کے بدلے میں کوئی تحفہ دیتا ہے نہیں دیتا، یہ کھانا کھانے والے کا مسئلہ ہے۔ کھلانے والے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ بھی نہ کہے کہ جناب
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کھانا کھلا دیا ہے تو بعد میں کہے نہیں جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہ تو پھر اس کا مطلب ہے دعا بھی تو ایک بدلہ ہے نا. وہ دعا کا بھی متمنی نہیں ہے، کیونکہ دعا لینے کی نیت کرنا، دعا لینے کے لیے کھانا کھلانا، یہ بھی اخلاص کے اعلیٰ درجے کے مطابق نہیں ہے، اخلاص کے اعلیٰ درجے کے منافی ہے یہ بات. کھانا کھلائے نیکی کر، دریا میں ڈال. دکاندار ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اگر وہ محبت سے آپ کو تحفہ دیتا ہے، یا آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس کوئی گاہک آ گیا ہے، آپ محبت سے اس کو تحفہ دیتے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے جی چلو یہ قیمت لے لیں، کہتے ہیں نہیں جی رہن دو بس تجھے نا دعا مچ یاد رکھنا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کا متمنی بھی نہیں ہے بدلے کے طور پر. کھلا دیا سو کھلا دیا، تو اس سے کیا رزلٹ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، یہ کام ہمارے لیے آسان کر دے. تو آج کی گفتگو اور آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہوا کہ 2 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا موجب بتایا ہے، موجب کا جس سے لازمی جنت مل سکتی ہے ایمان اور توحید والے شخص کو. وہ پہلی بات کیا ہے؟ حسن الکلام، گفتگو اچھی کرنا، اور دوسری چیز بدل الطعام، کھانے کھلانا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.